ایک بار کی بات ہے کہ ایک بحری جہاز سمندر کے طوفان میں پھنس گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ جہاز سمندری طوفان سے نکل ہی نہ پایا۔ جہاز کے سبھی مسافر ڈوب گئے سوائے ایک مسافر کے۔ معجزاتی طور پر وہ ایک مسافر بچ گیا اور اللہ کی مدد سے پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا ہوا ایک چھوٹے سے ٹاپو پر پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹاپو تھا جس پر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ وہاں وہ آدمی خدا سے مدد مانگنے لگے، اے خدا تو کسی کو یہاں مجھے بچانے کے لیے بھیج دے، اے خدا کوئی جہاز اس طرف بھیج دے جو یہاں سے گزرے اور میری مدد کرے۔ اس نے رو رو کر بڑی بڑی دعا کی۔ پورا دن گزر گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا۔ رات کو وہ تک بار کر روتے روتے خدا سے دعائیں مانگتے مانگتے وہاں ریت پر ہی سو گیا۔ دوسرا دن پھر اس نے خدا سے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دیا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ شاید خدا اس کی بات کو سن نہیں رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے تھے۔ وہ روز دعائیں مانگتا، اللہ سے مدد کی بھی مانگتا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ہار مان چکا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آنے والا ہے۔ اس نے ٹاپو پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی اور وہاں رہنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس نے باقی کی زندگی اسی ٹاپو میں ہی گزارنی ہے۔ وہ خدا کی رحمت سے نا امید ہو چکا تھا۔ وہ وہاں نرمل کا پانی پیتا، جنگل کا پھل اور مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مچھلی پکانے کے لیے آگ جلائی تو اس نے لکڑی ختم ہو گئے۔ وہ لکڑی اکٹھی کرنے کے لیے درختوں کی طرف گیا لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کی جھونپڑی میں آگ لگ چکی تھی۔ کچھ چنگیریاں اس کی جھونپڑی پر گرمی پر لکڑی کی جھونپڑی نے آگ پکڑ لی ہوگی۔ اس کے آتے آتے پوری جھونپڑی چل چکی۔ ایک دیکھ کر وہ بہت اداس ہوا اور خدا کو اس نے کہا کہ اے خدا تو بہت برا ہے۔ میں نے مدد مانگی لیکن تو نے میری بات نہیں، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ میں نے رہنے کے لیے بڑی مشکل سے ایک جھونپڑی بنائی تھی اور تم نے اسے بھی جلا دیا۔ یہ اوپر والے تو بہت بڑا ظالم ہے۔ وہ پورا دن روتا رہا اور اوپر والے کو ستایا گیا۔ رات ہوئی تو وہ روتے روتے ریت پر ہی دیکھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کہ ایک بڑا سا بحری جہاز ساحل پر کھڑا ہوا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا کہ کوئی اسے بچانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ بحری جہاز پر سوار ہو اور جہاز وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس نے بڑے تجسس سے جہاز کے کپتان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سنسان ٹاپو پر میں پھنسا ہوا اور آپ میری مدد کو آ گئے؟ کپتان نے جواب دیا کہ ہم یہاں سے گزرے اور کل آپ نے ہی تو فائر سگنل۔ اور آدمی بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی فائر سگنل نہیں، یہ کپتان کی کیا بات کر رہا ہے؟ لیکن پھر اسے اپنی جلتی ہوئی جھونپڑی کی یاد آئی۔ وہ سمجھ گیا کہ کپتان اسے جلتی ہوئی جھونپڑی کو فائر سمجھا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جھونپڑی میں آگ لگنا تو دراصل اوپر والے کا ہی پلان تھا، میری مدد کرنے کے لیے تاکہ میں اس ٹاپو سے نکل سکوں۔ اب اسے خود پر بڑی شرمندگی کہ اوپر والے کے بارے میں کیا بولتا، اور اب وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا نے اس کی دعائیں قبول کی اور اسے کی ٹاپو سے نکل میں مدد کی۔ دوستو، ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ دنیا کو اور خدا کے منصوبوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ جب بھی ہم پر برا وقت آئے ہم اوپر والے کو سننے لگتے ہیں، گلے شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا، اسی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں برا وقت آئے تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس میں بھی اوپر آپ کے لیے کچھ بہتر سوچ رکھا ہے، جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جو صحیح وقت آنے پر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیشہ خدا کی رحمت سے پر امید رہے، ہار مت مانیں اور اچھے اعمال کرتے رہیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا۔
آپ کے اس برے وقت کو جلد ہی ٹال دے گا۔